ڈوم بننے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے. ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ انہوں نے عوام کو اپنی ہی فورسز کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اس طرح کے حالات بنا دیے کہ انہوں نے نفرت بو دی ہے کشمیریوں کے دلوں میں. اب وہ شاید کبھی بھی یہ نفرت ختم نہ ہو پائے. ہم جو سنتے آ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہینیس کرائمز ہو رہے ہیں, اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, آج وہی ہمیں اپنے کشمیر میں سنائی دے رہی ہیں. وہ آوازیں, وہ گونج سنائی دے رہی ہیں, ان گولیوں کی تڑتڑاہٹ. میری ایک عزیز ہے, ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ شام تک تو کال پہ بات ہو پا رہی تھی لیکن ابھی کوئی رابطہ نہیں ہے. اور ان کے مطابق جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ کم از کم 50 کے قریب ہیں, اور کوئی مصدقہ خبریں جو ہیں وہ اب سامنے نہیں آ رہی ہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, کشمیری کتنے تھے, جو فورسز کے تھے وہ کتنے شہید ہوئے ہیں. چاہے وہ کشمیری شہید ہوئے, چاہے وہ فورسز والے شہید ہوئے, دونوں ہمارے ہیں, دونوں ہمارا ہی نقصان ہوا ہے, ہمارا ہر طرف سے ہمارا نقصان. لیکن حکمرانوں کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ جو عالمی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, یو این بیٹھا ہوا ہے, دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز بیٹھی, اگر انہوں نے فلسطین کے معاملے میں جہاں پہ انسانیت بھی شرما جائے جو وہاں پہ حالات ہوئے, اگر کسی نے فلسطین کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا تو وہ کشمیریوں کے لیے بالکل بھی نہیں کرے گی. مقبوضہ جموں کشمیر میں کئی سالوں سے کرفیو نافذ ہے. وہاں پہ عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں, وہاں پہ دن دہاڑے گھروں کو لوٹ دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے, بچوں کو مار دیا جاتا ہے, بچوں کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے. اگر دنیا اس کے اوپر خاموش ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے بات کرے گی؟ بالکل بھی نہیں کرے گی. یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے. جو میری عزیزہ ہیں ان سے میری جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق جو شاہ زیب حبیب کی شہادت کے بعد جو کور کمیٹی کے فالوورز ہیں, کشمیر کمیٹی کے فالوورز ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کا جنازہ رکھ کے پروٹیسٹ کریں گے, تب تک ہم ان کی تدفین نہیں ہونے دیں گے. جس کی وجہ سے حالات مزید خرابی کی طرف گئے, کیونکہ ان کا جنازہ سی ایم ایچ راولا کوٹ میں تھا اور فورسز کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی تدفین کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے. لیکن جو ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں, ہم اس کو اس طرح نہیں ہم ختم کریں گے, ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں. ظاہری سی بات ہے, ایک انسان کی جان, آپ ان حکمرانوں کے لیے شاید یہ ایک ایسے ہوگا جیسے آپ نے کسی چینٹی کو مار دیا ہے. انسان کی جان لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ کسی کا ایک بیٹا ہوگا, کسی کا باپ, کسی کا بھائی اکلوتا, کسی کی نئی شادی ہوئی ہوگی, وہ بیچارہ پتہ نہیں کون کون لوگ شہید ہو گئے. کس کے آگے جا کے آپ فریاد کریں؟ ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں ان کو ہی فکر نہیں ہے, تو آپ کس سے امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا. اوورسیز پاکستانی, موسٹلی ہمارے جو کشمیر سے پاکستانی باہر جاتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے اتنی اچھی پوزیشنز پہ موسٹلی نہیں ہیں, لیکن جو ہیں, کیا انہوں نے ڈائریکٹ فلائٹ پکڑ کے کشمیر آئے؟ وہ کیا انہوں نے وہاں پہ کچھ کیا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے. اور وہ لوگ جو یہاں سوشل میڈیا کے اوپر گند پھیلا رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ پلیز, آپ دنیا پہ بوجھ ہیں. آپ کو اگر ایکشن کمیٹی کے ساتھ, آپ کو کشمیریوں کے ساتھ ذرا بھی ہمدردی ہوتی نا, آپ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہوتے. آپ اس ٹائم وہاں پہ موجود ہوتے, ان کے ساتھ موجود ہوتے, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے اس ساری پروٹیسٹ میں. لیکن نہیں, آپ نے اپنے آپ کو بڑا محب وطن شو کروانا ہے, لیکن آپ نے وہاں بھی نہیں جانا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ خواتین کو, مخالفوں کو گالیاں ضرور دینی ہیں, آپ نے گندے الفاظ ضرور یوز کرنے, لیکن آپ وہاں جاتے ہوئے آپ کو تکلیف آتی ہے, وہاں پہ جاتے ہوئے آپ کو موت پڑ رہی ہے. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بھاشن مت دیں. اگر وہاں پہ اتنی انسانیت کی اتنی بڑی تذلیل ہوئی ہے جو آج سے پہلے آزاد کشمیر میں نہیں ہوئی ہے, ایک پرسکون, اتنی خوبصورت جنت نظیر وادی, کیا بنا دیا آپ لوگوں نے.